اس نے زمین بنائی بناتے ہیں آسمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے نکالی اونٹنی زندہ پہاڑ سے بے شک اس نے نکالی اونٹنی زندہ پہاڑ سے ٹھنڈی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن العظیم والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین معزز حاضرین کرام والسامعین صدر جلسہ ناظم جلسہ ڈائس پہ رونق افروز جلوہ افروز قابل قدر لائق احترام حضرات علماء کرام حفاظ شعراء کرام اور میری ماں و بہنیں اللہ جل شانہ و عما نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہوا کہ ہم سب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے سلسلے میں اللہ پاک نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس جگہ پر جمع ہونے کے توفیق عطا فرمائی دعا فرمائے بڑی محنت کر کے آئے ہیں گھروں کو چھوڑا ہے میٹھے میٹھے نیند سے منہ موڑا ہے گرم گرم بستروں کو چھوڑا ہے بڑی محنت کر کے آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے دوستو 11:33 گھڑی میں ہو چکے ہیں اور جو ہے وقت بھی کافی ہو چکا ہے لہٰذا میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بڑے حضرات ذرا بیچ سے اٹھ کر کے آگے آ جائیں اور اس جگہ کو پور کر لے جو ہے بڑے والے حضرات ذرا آگے آ جائیں تھوڑی سی زحمت کریں رحمتیں اتریں گی زحمتیں کریں گے رحمتیں اتریں گی قریب قریب آ جائیے جو ہے بھائی اٹھ پڑیے جو ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئے ہیں ذرا حرکت کر لیجئے آپ کے جسم کی ورزش ہو جائے اور جو ہے اور آگے بڑھائیے جو ہے اور قریب قریب آ جائیے جو ہے ایک بالشت آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت آپ کی طرف 2 بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی جو بندہ ایک ہاتھ آگے چل کے آئے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی فرمایا فاذکرونی اذکرکم اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بندہ ذکر جب مجمع میں کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنے پاک فرشتوں کی جماعت میں فرمایا کرتا ہے باہر جو ادھر ادھر جو ہے حضرات گھوم رہے ہیں نو عمر کے لڑکے ان سے بھی گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں اور تھوڑی سی بات سن لیں پھر دعا ہو جائے اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے آپ فرمائیے ہے یقین فرمائیے کہ اس وقت رحمت سکینہ نازل ہو رہی ہے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے رحمت سکینہ نازل ہو رہی ہے فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ بڑی مبارک اور بڑی مقدس مجلسیں ہیں ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اساد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے میرے بھائی یقیناً جو ہے آپ بڑھ کے بیٹھے ہیں اللہ آپ کے بڑھنے کو اور بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے یہ بڑھ کر کے بیٹھنا اور مل کر کے بیٹھنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور جو ہے یہ جلسہ چونکہ اصلاح معاشرہ کا ہے
اگر ہماری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہماری زندگی میں آ جائے، یقیناً ہمارے معاشرے کا سدھار میرے بھائی خود بخود ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور بڑھ کر کے بیٹھنا، مل کر کے بیٹھنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ یقین فرمائیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کا وہ طریقہ ہے، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابہ سارے کے سارے مثل ستاروں کے ہیں، مانند ستاروں کے ہیں، میرے جس صحابی کی جو اقتدا کر لے گا وہ بلا شک و شبہ ہدایت پا جائے گا۔ سنت کے معنی طریقے کے آتے ہیں، یہ طریقہ کہاں پہنچائے گا؟ ایک اللہ والے نے سچ فرمایا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا اور بھٹکتا ہی رہے گا وہ کبھی منزل نہ پائے گا۔ دعا فرمایا جب تک کہ زندہ رہیں پیارے آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اللہ پاک ہر امتی کے ہر فرد کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، ہمیں بھی سنانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور سب لوگ سنی ہیں بھی میرے بھائی۔ نبی کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، سنا ہے۔ تو میرے بھائی جب سنیں گے تبھی سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تبھی عمل کریں گے۔ تو سننے کے لیے شرط جانتے ہو کیا ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں کان کھول کر کے سنو، نہیں کان کھول کر کے نہیں سننا ہے۔ اب آپ کو میرے بھائی آنکھ کھول کر کے سننا ہے۔ کان تو اللہ ہی نے کھول دیے ہیں، آپ سو جائیں گے تب بھی کان کھلا رہتے ہیں، اس لیے آنکھ کھول کر کے آپ کو تھوڑی سی بات سننی ہے۔ اور ایک بار بتائیں، غور کیجئے گا، ابھی تک آنکھیں آپ کی بغیر کھولے کھلا تھی، آنکھیں کھلنے کا ٹائم تھا اس لیے بغیر کھولے کھلا تھی، اور اب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے آنکھیں کھول کر کے بات سنیے، اب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اب بتائیے، محنت تو اب آئی ہے میرے بھائی، ابھی تک تو پھری پھری مارے ہو، محنت تو اب آئی ہے۔ کیوں محنت آئی ہے؟ ابھی تک آنکھیں بغیر کھولے کھلا تھی، اب وہ بند ہوں گی، آپ کو کھولنا پڑے گا، وہ بند ہوں گی، آپ کو کھولنا پڑے گا، آنکھوں کی آپ کی لڑائی ہوگی۔ اب دیکھو وجے کس کی ہوتی ہے؟ اچھا صحیح بتاؤ، محنت ہے اب نہ ہے؟ ارے محنت اب ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہو تو اقرار کر لیجئے، اور غلط بات ہو تو ٹوک دیجئے، بعد میں چلے جائے تو تکڑم تان نہ بنانا۔ ابھی تک آنکھیں بغیر کھولے کھلا تھی، اب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم ہوا ہے۔ اب آپ آنکھیں کھولیں گے اور آنکھیں بند ہوں گی، آپ کی آنکھوں کی لڑائی ہوگی۔ اب وجے کس کی ہوتی ہے؟ جس کی وجے ہوگی وہی کا کام بنے گا میرے بھائی، ورنہ تو میرے بھائی وہی حال ہو جائے گا، بس وہی حال بن جائے گا جو ہے۔ یقین فرمائیے کہ جو ہے اب آپ کو جب آنکھیں کھول کر کے بات سنیں گے تو جو بات سنی جائے گی اس کو سمجھیں گے اور اس کو عمل کریں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اور یہ زمین گواہ ہے، رسول اللہ کا گھر گواہ ہے۔ آئیے جو ہے مصمم وعدہ کیجیے، ارادہ کیجیے، کون کون وہ نوجوان حضرات ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ ہم انشاءاللہ آنکھ کھول کر کے بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کی کاوش کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے اللہ اس مجلس کی جو ہے اپنے فضل و کرم سے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، زندگی میں ایک مرتبہ درود کا پڑھنا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا جائے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ تو آئیے واجب ہی کو ادا کر لیں، کوئی لمبی چوڑی ضروری نہیں آپ درود پڑھیں۔ جب نبی کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سارا مجمع بلند آواز سے پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یقین فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ پڑھتے رہیں، رب ذوالجلال کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے یہ امتی آج کا ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شمار آپ کے احسانات ہیں۔ بڑے انداز میں کسی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سلام لکھی، اور بڑے انداز میں میرے بھائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، اور سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے قدر بیواموں کی پہچانی، اور سلام اس پر کوئی ایسے کھینچ لاتا تھا جو پیاسوں کے لیے پانی، سلام اس پر کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا، اور سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹایا۔ ارے سبحان اللہ کہہ دو۔ یہاں پیسہ لاگت ہے کہا، اس میں پیسے تو نہیں لگتے ہیں، مطلب جو ہے سبحان اللہ جب آپ محبت کے ساتھ کہیں گے تب ثواب ملے گا۔ یہ نہیں مطلب جو ہے کوئی انعام نہیں مل رہا ہے، ہنسی مذاق کی نیت سے کہیں گے گناہ ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کی قیمت فرمائے ایک مرتبہ جب سے محبت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھتا ہے، جنت کے اندر اس کے نام کا ایک سونے کا پیڑ لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی معمولی سمجھا ہے، لیکن ہنسی مذاق کے نیت سے پڑھیں گے، شور و شرابہ کے نیت سے پڑھیں گے، یہ تو بچوں کی بات ہے، اور بچے تو بچے ہوتے ہی ہیں، اور ظاہر بات ہے جب بڑے پیچھے ہوں گے تو بچے تو آگے آئیں گے ہی، آنے کا موقع تو بڑے حضرات دیتے ہیں جو ہے۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائفوں میں، اور سلام اس پر کہ جو مجو روح ہوا بازار طائفوں میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے روشن ستاروں میں، اور سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ ہے 30 پاروں میں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، اور سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی پر احسانات ہیں۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میرا امتی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے پڑھتا رہے گا پڑھتے پڑھتے اس کی موت آ گئی، 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیوں، جہاں کوئی کسی کا وارث نہ ہو وہاں میں محمد الرسول اللہ تمہارا وارث ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میرا امتی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے پڑھتا رہے گا، پڑھتے پڑھتے اس کی موت آ گئی، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ایسے دہشتناک موقع پر میرا اس کا فاصلہ صرف 2 انگلیوں کے بیچ کا ہوگا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مہر نبوت لگ چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کرے وہ بہت بڑا مکار جھوٹا فریبی ہے۔ نبوت کے مسئلے کو اللہ پاک نے ختم کر دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ آ جائیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ آ جائے، کوئی نبی کیوں نہ آ جائے، جو بھی نبی آئے گا اول تو آئے گا نہیں، اگر آ بھی جائے تو اس کو شریعت محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی الگ سے شریعت قیامت تک اب نہیں آئے گی۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ دین اکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں۔ آپ کے بعد کام کس کا ہے؟ آپ کے بعد کون لوگ ہیں ذمہ دار؟ اس دین کے وارث کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درہم و دینار چھوڑ کر کے نہیں گئے ہیں، اپنے علم کا وارث علماء کرام کو بنا کر کے گئے ہیں۔ یہ علماء کرام یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نائب النبیین ہیں، یہی ہمارے رہبر ہیں، یہی ہمارے پیشوا ہیں، اور یہی ہمارے یہی ہمارے رہنما ہے۔ میرے بھائی، انہی سے رابطہ کر کے اور انہی سے تعلق جوڑ کر کے ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح رہنمائی مل سکتی ہے، ورنہ میرے بھائی ان کو چھوڑ کر کے ہمارا کوئی چارہ نہیں جو ہم رہنمائی کو پہنچ سکیں۔ اور یقین فرمائیے، اگر صحیح دین پر چلنا ہے تو اپنے علماء حق سے رابطہ جوڑنا ہے اور ان سے محبت کرنا ہے اور ان سے ملنا جلنا ہے۔ قرآن نے خود 3 جگہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ جاننے والے کون ہیں؟ وہ حضرات علماء کرام ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم ان کا اکرام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، انہیں پیشوا سمجھیں گے، انہیں رہنما بنائیں گے۔ اللہ ان کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ ہمیں 2 جہان کے اندر اور ہمیں ترقیات سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کو بتا دیں، عالم کس کو کہتے ہیں، مولانا کس کو کہتے ہیں، مولوی کس کو کہتے ہیں، حافظ کس کو کہتے ہیں، قاری کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں، بلکہ جب اسی لیے ضرورت ہے کہ اتنا علم حاصل کر لیا جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر حاصل کرنا میرے بھائی فرض عین ہے۔ پھر جو نہ معلوم ہو اپنے علماء سے پوچھ کر کے عمل کرنا ہے۔ اب جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو کیا معلوم کون حافظ جی ہے، کون مولانا ہے، کون مفتی ہے، کون مولوی ہے، کون ملا جی ہے۔ ایسے لوگ گھوم رہے ہیں بہانہ بنائے ہوئے کہ معلوم کچھ نہیں، الف لام لٹھا آتا نہیں، پگڑی باندھ رکھی ہے، 70 ہاتھ کی، چشمہ لگا رکھا ہے، شیروانی پہن رکھی ہے، بہت لمبا جبہ قبہ ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آج جاہل بھی عالم کا لبادہ بوڑھے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ آپ تو سمجھ لیں گے، آپ تو انہی کو بہت بڑے حضرت سمجھنے لگ جائیں گے۔ یہ 70 ہاتھ پگڑی سے اور چشمے سے، شیروانی سے مولانا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ مولانا بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، ٹاٹ گھسنے پڑتے ہیں۔ تمنا ہے تیرے دل میں تو کر خدمت بزرگوں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار
ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ میرے محترم دوستو، یہ جبہ قبہ والا مولانا نہیں ہوتا، تگڑا مولانا نہیں ہوتا، اور جو ہے چشمے والا مولانا نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، کپڑوں سے مولانا نہیں ہوا کرتا، جو ہے جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چچوندر کے سر میں چمیلی کا تیل۔ یہ سب سمجھ کب آئے گی؟ جب ہم اتنا علم حاصل کریں گے، اپنے علماء کے قریب بیٹھیں گے۔ حافظ اسے کہتے ہیں، ویسے تو اللہ کے ایک کم 100 نام ہے، اس میں ایک نام اللہ کا حافظ بھی ہے، لیکن دنیا میں حافظ اسے کہتے ہیں جس کو پوری قرآن شریف حفظ یاد ہو، پوری قرآن کا حافظ ہو، اور شرط یہ ہے کہ ہر سال رمضان میں سناتا بھی ہو۔ اصل حافظ وہ ہے میرے بھائی۔ اور میرے بھائی جو ہے اصل قاری کسے کہتے ہیں؟ قاری کا کورس تو 7 سال کا ہے، لیکن کم سے کم 5 سال تو ضرور اس نے پڑھے ہو، تب اس کو قاری کہا جاتا ہے۔ قاری کے معنی آتے ہیں قرآن کو اچھا پڑھنے والا۔ میرے بھائی جو ہے عالم اسے کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی 7 8 سال 10 سال مدرسے میں لگائے ہوں اور وہاں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کری ہو، اسے میرے بھائی عالم کہتے ہیں۔ عالم کے معنی آتے ہیں دین کا جاننے والا میرے بھائی جو ہے، اور اسے ہی عالم کہتے ہیں، اور اسے ہی میرے بھائی مولوی کہتے ہیں۔ عالم کے نام سے وہاں ڈگری نہیں ملتی، وہاں سب کو مولوی کے نام سے ڈگری ملتی ہے۔ لیکن اب ہندوستان میں چونکہ مولوی نام کیوں ختم ہو گیا، یہ سب مولوی ہے، مفتی ہے اسے بھی وہ بھی مولوی ہے، عالم وہ بھی مولوی ہے، جس نے مولویت کا کورس کر رکھا وہ مولوی ہے۔ لیکن ہندوستان میں مولوی کے بجائے مولانا کیوں لگا؟ ورنہ سب مولوی ہی تھے۔ آج بھی مولویت کی ڈگری ملتی ہے اور انہیں مولوی ہی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بات آتی ہے تو کہا جاتا سارے مولوی لوگ یہ کام مل کر کے کر رہے ہیں۔ اصل میں مولوی ہی سب کچھ ہے، وہی مولانا ہے، وہی مولوی ہے۔ لیکن مولوی اس لیے مولانا ہٹا کر کے مولانا لگا دیا کیونکہ دیہات میں جو ہے اپنی یو پی میں جو ہے کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ تھے نہیں، جاہل زیادہ تھے، میلادیں زیادہ ہوتی تھی، تو جو قرآن شریف ناظرہ الٹا سیدھا پڑھ لیتا، 1 2 کتابیں پڑھ لیتا، میلاد گوہر میلاد اکبر پڑھ لیتا، وہ میلادیں پڑھنے لگتا۔ اب لوگ جو ہے اسے مولوی کہنے لگے تھے، اسے مولوی کہنے لگے تھے۔ وہ مولوی نہیں ہے، ہرگز مولوی کہنا اسے درست نہیں ہے۔ مولوی کہنے کے لیے، کہلوانے کے لیے کم سے کم شرع جامی کرنا پڑے گا، تب مولوی کہلا سکتا ہے۔ مولوی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے میرے بھائی۔ لوگ اسے میلاد گوہر پڑھنے والے کو مولوی کہنے لگے تھے۔ اب جب اصل مولوی آیا تو وہ میلاد گوہر والے مولوی پھیلے پڑے تھے، تب اس نے سوچا جب ہم بھی مولوی کہلائیں گے اور یہ بھی مولوی ہے، دونوں میں امتیاز کیا ہوگا، اس لیے لفظ مولانا لگا دیا۔ مولانا کوئی ڈگری کا نام نہیں ہے، مولانا اصل نام اللہ کا نام مولانا ہے۔ مولانا کے معنی سردار کے آتے ہیں۔ اب جب مولانا لگا دیا تب لوگوں نے سمجھا اس کے مطلب یہ مولوی سے بڑا مولانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل مولوی مولانا ہی ہے۔ جن کو تم میلاد گوہر پڑھنے والوں کو مولوی کہتے تھے وہ تمہاری بھول تھی، تمہیں معلوم نہیں تھا، وہ قطعی مولوی نہیں بلکہ ان کو ملا جی بھی کہنا درست نہیں میرے بھائی۔ وہ ناظرہ خواہ تھے جو ہے 1 2 کتاب پڑھنے والے۔ یہ سب جو ہے یہ سب تمیز تب آئے گی جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء لوگوں کے قریب آئیں گے اور ان کے قریب بیٹھیں گے اور ان سے سمجھیں گے، اتنا پڑھے لکھے ہوں گے، تب میں جو ہے کیا کہتے ہیں تب میں جو ہے تب جو ہے آپ سمجھ پائیں گے کہ حافظ کس کو کہنا چاہیے، قاری کس کو کہنا چاہیے، اور مولوی کس کو کہنا چاہیے، مفتی کس کو کہنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سب معلوم ہو جائیں گی میرے بھائی۔ جو ہے میں جو ہے اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ پچھلے میں آیا تھا تب بھی کیلنڈر میں مولوی لکھا ہوا تھا، آج بھی مولوی لکھا ہے، اور جبکہ 40 ضلع میں مولانا کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ مظاہر سے میری فراغت ہے،
اور جو ہے باقاعدہ میرے بھائی جو ہے ڈگری کوئی ساتھ ساتھ تو لیے گھومتا نہیں. ارے چلو مولوی لکھ دیا ہوتا کوئی بات نہیں, لیکن کم سے کم یہ تو سمجھ لیتے لکھنے والے کہ کم سے کم ادب ہی سے انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. اپنے سے عمر میں بڑا ہو اسے حضرت کہا جاتا ہے, کہا جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا. اپنے سے بڑے کا احترام کرنا چاہیے جو ہے, کم سے کم یہ تو سوچنا ہی چاہیے. میں مولوی سے ناراض نہیں ہوں, اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہیں وہ مولوی نہ سمجھ لینا میلاد گوہر اور میلاد اکبر پڑھنے والا مولوی نہ سمجھ لینا, اس وقت کا مولوی سمجھنا میرے بھائی جو ہے. اب جناب جو ہے جو ہمارے عمر کے لڑکوں کی عمر میں ہے انہیں حضرت لکھا جا رہا ہے, اور جس کے بال سفید ہو چکے ہیں اسے جناب لکھا جا رہا ہے, جناب لکھا جا رہا ہے, یعنی بلایا بھی جا رہا ہے. اور اس کی توقیر یہ ہے, اس کا مقام یہ ہے, کم سے کم یہی سوچ لیتے مولوی ہی صحیح لیکن ہم سے عمر میں تو بھی بڑا ہے, بالوں کا لحاظ تو کرنا چاہیے. اللہ بھی بوڑھے کا لحاظ کرتا ہے. سفید بالوں والا جب دعا مانگتا ہے اللہ جو ہے اس کے بالوں کو ترس کھا کر کے اللہ اس بڈھے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ میلاد گوہر اور میلاد اکبر والا مولوی میں نہیں ہوں. اگر مین نگر جیسے 100 گاؤں میں مجھے مولوی لکھ دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 40 ضلعوں میں مولانا کے نام سے مشہور ہو چکا ہے. بڑے بڑے اکابر علماء کرام مجھے مولانا کہہ کے پکارتے ہیں جو ہے. یہ مولوی مین نگر کے مولوی سے مولوی نہیں ہو جائے گا, جو ہے وہ وہی رہے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جو ہے وہ جو میلاد گوہر اور میلاد اکبر پڑھنے والوں کو جو مولوی سمجھتے تھے اس نظر سے کہیں اس مولوی کو نہ سمجھ لینا. میرے محترم دوستو, یہ میلاد گوہر اور میلاد اکبر پڑھنے والے کبھی علماء کے بیچ بیان نہیں کرتے, علماء میں ان کا مقام نہیں ہوتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ لہر پور کے اندر اتنے علماء موجود ہیں, ایسے ہی کوئی محلہ بچا ہوگا جہاں اس ناچیز کا بیان نہ ہو چکا ہو. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی اصل عالم کو کہتے ہیں اور میلاد گوہر میلاد اکبر پڑھنے والے کو مولوی نہیں کہتے, نہ انہیں کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سب جو ہے مولوی کا تعلق مولا سے ہوتا ہے, جس کا مولا سے تعلق ہے وہی جو ہے مولوی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اصلی مولویوں کی, حق پرست مولویوں کی اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم سب نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرتے وقت جس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا, یہ نکل آیا, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جائے گا. فرما من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار دی, بھلے ہی اپنے اعمالوں کی سزا بھگتنا پڑے لیکن جنت میں وہ ضرور جائے گا. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں آدمی ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب داخل ہو جاتا ہے سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے, اس کے بعد جو میرے بھائی جو ہے کیا کہتے ہیں روزے کا ہے, اس کے بعد زکوٰۃ کا ہے, اس کے بعد حج کا ہے. تو میرے بھائی حج اور جو ہے زکوٰۃ یہ تو مالی رکن ہے, اللہ نے مال پہ رکھا ہے. اگر مال ہے تو زکوٰۃ دینی ہے, مال ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے, اور ورنہ ان دونوں رکنوں کی کوئی پوچھ بھی نہیں. لیکن یہ نماز روزہ جو ہے یہ ہر جو ہے عاقل بالغ مرد عورت پر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی فرض فرمائے ہیں. اسی کے مطابق چند باتیں کرنی ہیں. یقین فرمائیے رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سروں کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے بدھ کو پہلی تراویح ہوگی انشاءاللہ, اور جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا. اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک جگہ فرمایا
فرمایا کہ جو ہے رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے محترم دوستو یقین فرمائیے یہ بڑا مبارک مہینہ، بڑا معزز مہینہ آ رہا ہے، اور جو ہے میرے بھائی کیا معلوم ابھی 2-3 دن باقی ہے، 4 دن، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے 3-4 دن میں دنیا میں پیدا ہو جائیں گے اور کتنے اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اچھا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ نے ابھی سے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم رمضان کی قدر کریں گے، روزے کی حفاظت سے رکھیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، روزے داروں کی عزت کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، بالکل ارادہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حج کو جا رہا ہے اور حج جانے سے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ اس کی نیت کو دیکھ کر کے اس کی جگہ پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے اور کہتا ہے ہر سال میرے بندے کی طرف سے تجھ کو حج کرنا ہے، اس کی نیت حج کرنے کی تھی، یہ حج کر نہ سکا۔ میرے محترم دوستو اگر آپ کی نیت ہے، خدا نہ کرے آپ بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، یقین فرمائیے اگر دل میں آپ کی نیت ہے، ارادہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، بڑی مشہور و معروف حدیث، انما الاعمال بالنیات، فرما بے شک تمام اعمالوں کا دار و مدار اللہ پاک نے صرف اور صرف نیت پر رکھا ہے۔ جیسی ہماری نیتیں ہوں گی اللہ کے جو ہے ویسے ہی فیصلے ہوں گے، بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ ویسا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو جب نیت ہی پر سارے عمل کا دار و مدار ہے تو آئیے اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، یہ جگہ گواہ ہے، آئیے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آنے والے مہینے کی ہم قدر کریں گے، روزہ رکھیں گے، صحیح لائن سے تراویح پڑھیں گے، نمازوں کو ادا کریں گے، روزے کو اطمینان سے رکھیں گے، اس کے آداب جو ہے رعایت رکھتے ہوئے مستحبات کی فکر کریں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے مہینے کے صدقہ طفیل میں اللہ ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرمائے۔ ایک بات آپ کو بتائیں، آپ کسی مجبوری سے سال بھر نماز نہ پڑھیں کافر نہیں ہوں گے، کسی مجبوری سے روزہ رکھ نہ پائیں کافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایک روزے کا انکار کر دیا، ایک نماز کا انکار کر دیا، فوراً دین سے باہر ہو جائیں گے۔ جہاں پر انکار کرنا کفر ہے وہیں پر دین کی رکن کا مذاق اڑانا، توہین اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ اگر دین کی جو ہے ان رکنوں کا مذاق اڑائیں گے فوراً دائرے اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ نصیب فرمائے۔ بہت لوگ روزہ رہتے بھی نہیں، چوری کی چوری کرتے، اوپر سے سینہ چوری کرتے ہیں۔ ایسے جملے نہ بولنے چاہیے۔ آدمی اتنا پیر سے نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسل جاتا ہے۔ میرے بھائی بتاؤں کیا کہتے ہیں جوانی کی مستی میں، روزہ تو روز کے ہم تو چند روز کے۔ اچھا کہاں کا، ارے کہاں کا روزہ وہ رکھے جی کے کھانا نہ ہو، ہمارے کا کھانا نہ ہے۔ اچھا کہاں کا، ارے کہاں کا، ہمارے اسے تو کوئی کہہ دیتے، تمہارے اسے ہم نہ جانی تھے۔ روزہ وہ رہا جن کے کھانا نہ ہو، ان کے کا کھانا نہ، بڑے قابل، کھانا نہ ہو۔ ارے پوچھو جو روزہ رہتا ہے اس کا کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے، جو روزہ نہیں رہتا اس کا خرچہ کیا ہوتا ہے۔ جو روزہ نہیں رہتا دال بن گئی دال ہی سے کام چل گیا، آلو بن گئے آلو ہی سے کام چل گیا۔ جو روزہ رکھتا ہے غریب سے غریب آدمی ہے، دال بھی بنی ہے، سبزی بھی بنی ہے، پکوڑیاں بھی بنی ہے، قیمہ بھی بنا ہے، سویاں بنی ہے۔ اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے ویسی تو بند تھے، تمہارے گاؤں میں نہ جانے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کا رزق رمضان کے مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا بڑھانا تو آوا کہاں سے؟ اب دال اس کام چل جائے رہا، آلو اس کام چلے گا، اور اس مہینے میں کتنے آئٹم بن رہے ہیں۔
اگر بڑھا نہیں تو آوا کہاں سے؟ میرے آقا نے فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا اچھا اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے۔ ایک سال رمضان میں میرے پاس فون آیا مغرب کے بعد ایک صاحب کا، سلام دعا کے بعد اب تو ایک رواج چل گیا ہے، سلام دعا کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھے کھانا کھائے، یعنی چاہے عصر ٹائم ہو لیکن پوچھے ضرور کھانا کھائے۔ ان کا یوں نہ دکھاتے ٹائم ہے کھانا پینا، ایک رواج چل گئے، اچھا ہے کہ کھانا کھائے؟ تو اس نے مغرب کے بعد پوچھ لیا ٹائم تھا، تم نے کہا ہاں الحمدللہ کھا چکے ہیں، بلا تکلف تھا۔ تو کہا مولانا کا کھائے؟ تو ہم کہا بیوقوف، یہ مہینہ گنائے میں نہیں کا کھائے نا۔ اچھا تم سے کوئی پوچھے مسلم افطاری کون کون کا رہا ہے، کا بتائیے ہو کوئی ایک آدھی چیز آپ ہم سے کہا کا کھائے ہو؟ تو ہم کہا بیوقوف پورے یہ مہینے کو گنائے میں نہیں کا کھائے، تو ہی بتا۔ تب ہم تو دالن کھائے نا، بیوقوف ہم کہا روزہ نہ رکھ کرے؟ تو کہا ہاں مولانا صاحب روزہ نہ رہے۔ تو کہا مولانا صاحب تم کیسے جانے روزہ نہ رہے تھے؟ تو ہم کہا تو ہی کہا تھے دال کھایا نا، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ روزہ ہو خالی دال، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روزے دار کا دل میں جو دل کھانے کو چاہے گا بھلے ہی انتظام نہ ہو، افطار کا ٹائم آنے سے پہلے اس روزے دار کی منچاہی چیز کا اللہ اپنی رحمت سے اپنے غیب سے انتظام فرما دیتا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ غیب سے انتظام فرما دیتا۔ تو ہم کہا روزہ اور دال، تو ہم کہا اور دال پی پی مر جاؤ دال پی پی۔ جو روزہ رکھے گا اللہ طرح طرح کی نعمتیں کھلائے گا، جو روزہ نہیں رکھے گا آلو بن گئے وہ گپ، دال بن گئے وہ سڑپ۔ ہم کہا مر جاؤ دال پی پی، ورنہ روزے داروں کا رزق تو اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اول تو روزہ رکھتے نہیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ہم دیکھے ہوں کتے بیمار ہوئے ہیں، تم کا دیکھے ہیں اور بیڑی جلی ہے، دوا بہت دور ہے، معلوم سے کوئی پوچھا تھے دوا کھا، سب مریض۔ اللہ رحم کرے۔ فرمایا جو ہے یقین فرمائیے اول روزہ رہتے نہیں، ایسی باتیں بول جاتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی بھی، ہماری تو ہوتی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، خیریت تو ہے الحمدللہ، کہا بار روزہ ہونا ہے؟ ہاں مولانا صاحب روزہ تو ہے، کہا روزہ تو ہے، یعنی بات سمجھاؤ ان کی، اگر سمجھ نہ پہ ہو تو چکن چکے گھوما کری ہو، اور جان نہ پہ ہو کون روزہ ہے کون نہیں، وہ تم سے منہ جھروائے گھوم رہے ہیں۔ روزہ ہاں روزہ تو ہے، روزہ تو ہے، اور ہم لوگ سب سمجھا کریں دن کی چال ہے۔ تو ہم کہیں نہ روزہ تو ہے، ہم ہو جانتے لیکن تم ہو کہ نہ ہو؟ کہنا یوں تو مولانا ہمارے پاچھل پر گوا، ترنت پترہ بدل دی۔ کہا مولانا صاحب روزہ ہم سب دن رہے اتے بڑے ہوئے کے روزہ چھوٹے بھائی نہ کے۔ تو ہم کہا پھر؟ تو کہا مولانا صاحب اب کن والے جو روزہ رہے ایسا بے تک پھنس گئے ہیں، بس اب کنے نہ ہے نا مولانا صاحب سب دن رہے۔ تو ہم کہا تمہار تک ہی پھنس بونا کری، کنوار کا تم روزہ آئے تب ہو تک نہ پھنسا، تو جیٹھ بیساکھ تک کا پھنسی۔ تک پھنسنے والوں کا ہمارے بزرگ جیٹھ بیساکھ میں کدال گوڑ کے روزہ رہ کے دکھا کے چلے گئے۔ نہ رہنے والا کولر کی بیٹھے بیٹھے ہوا کھا رہا ہے، نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ تو ہم کہا تمہار تو قبر پھنسی جب فرشتے لے کے منگرا جٹے تب، ان کا جب دیکھو تب تو کوئی نہ پھنستے، سب دن بے تکائی پھنس جاتے، بے تکائی چلے جائیو۔ یہ حال ہے میرے بھائی۔ اللہ رحم فرمائے جو ہے تو فرمایا جو ہے اول تو جو ہے روزہ رکھیے،
اور نہ رکھ پائیے کسی مجبوری سے تو کم سے کم اتنی تو لحاظ کریے کہ روزے داروں کا ادب کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے۔ اللہ ہماری عبادت کا موقع نہیں ہے، رحمت حق بہانہ میجوید، اللہ کی رحمت تو بخشش کا بہانہ تلاش کیا کرتے ہیں۔ کون سا بہانہ میرے بندے کا پسند آ جائے، اس بہانے کو پسند فرما کر کے میں اپنے بندے کو جنت میں داخل فرما دوں۔ یہ روزہ بہانہ ہے، یہ نماز بہانہ ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہانہ ہے، یہ جلسہ کرانا بہانہ ہے، یہ جلسہ سننا بہانہ ہے، مدرسہ چلانا بہانہ ہے، مدرسے میں خدمت کرنا بہانہ ہے، روزہ رکھنا بہانہ ہے، سحری کھانا بہانہ ہے، افطار کرنا بہانہ ہے۔ کیا معلوم جب تمام بہانہ بنائیں گے پتہ نہیں کون سا بہانہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ہمارے بہانے سے خوش ہو جائے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو ہے داتا دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے تو میرے بھائی کم سے کم ان کا ادب و احترام تو کیجئے۔ کیا ادب و احترام ہے؟ فرمایا اگر کوئی اتنا بیمار ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو ایسے گھر میں کھانا کھائے جو اس کا ہاتھ مشکل سے دکھائی دیتا ہو، روزے دار سمجھ نہ پائے کہ یہ روزہ ہے، اس کا احترام کیجئے، اس کا ادب کیجئے، اس کا لحاظ کیجئے۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان جس کی موت قرآن شریف پڑھتے ہوئے آ جائے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ کتنا خوش نصیب وہ شخص جس کی موت رمضان کے مہینے میں آ جائے، روزے کی حالت میں آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے میں آ جائے، دعا مانگتے ہوئے میں آ جائے، اذان دیتے ہوئے میں آ جائے، جسم بھی اللہ کے کام میں لگے اور جان بھی اللہ کے کام میں لگ جائے۔ کتنا خوش نصیب شخص وہ انسان ہے۔ میرے بھائی جو ہے حضرات صحابہ کرام کی تمنائیں تھی کہ اللہ موت آئے تو جنگ جہاد میں آئے، رمضان کی حالت میں آ جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں، اتنے خاص صحابی ہیں، یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، 3 میل پیدل بھیجنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ کی آخری وقت ہے، محلے والے اکٹھا ہے، گھر والے اکٹھا ہے، دوست احباب رشتہ دار اکٹھا ہے۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اپنے غیر لوگ بھی دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ارے ہو جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل رونے لگے، گھر والوں نے کہا موت کے ڈر سے رو رہا ہے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں میری تمنا پوری نہ ہو سکی، میری تمنا یہ تھی کاش کہ میں روزہ ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، میں روزہ ہوتا، دشمنوں سے مقابلہ ہوتا، کفر اسلام کا مقابلہ ہوتا، وہ مجھے قتل کرتے، میں انہیں قتل کرتا، میں پیاسا ہوتا، میری زبان کاٹ لیتے، اللہ کے یہاں حاضر ہوتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ کیا عمل کر کے لایا ہے، عرض کر دیتا الہی بولوں کیسے، روزہ رہ کے آیا ہوں، پیاسا رہ کے آیا ہوں، دشمنوں نے میری زبان کاٹ لی بولوں کیسے، ارادہ یہ کر کے آیا ہوں تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں۔ کتنا خوش نصیب و شخص اس کا روزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار ہو جائے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا مطلب مسلسل لگاتار روزوں کو قضا کر دیا بلا وجہ کے، وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اس مہینے کا ایک روزہ قضا کر دے دوبارہ رہ بھی ڈالے، فرمایا 100 سال تک روزہ رکھتا چلا جائے، ایک رمضان کے روزے کے بدلے کا بدل نہیں ادا ہو سکتا۔ فرمایا جو ہے ہر نماز پڑھو گے ثواب فرشتے دیں گے، جو بھی نیک کام کرو گے ثواب فرشتے دیں گے۔ فرمایا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ نے فرمایا میں خود اسے عطا فرماؤں گا۔
الصوم لما انا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود عطا فرماؤں گا۔ روزہ رکھنے والے کے حق میں دریا کے جو ہے مچھلیاں مغفرت اور بخشش کی دعا فرماتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے داروں کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو، آؤ اس مہینے بھر پورے روزے داروں کی دعاؤں پر تم آمین کہو۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ معاملہ بڑا مشکل کا ہے نا۔ اب آپ آنکھیں کھولیں گے اور آنکھیں بند ہوں گی۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں رمضان کی فضیلت، اور آپ بیٹھے یہاں ہیں اور دل آپ کا خیرآباد کی مارکیٹ میں راؤنڈ کر رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہی حال بنے گا، اندھا کاگے رو اپنو دیدہ کھولو، اور بھینس کاگے کے غریب آجے بھینس کھڑی پکڑاوے۔ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کتنا خوش نصیب وہ شخص جس کی موت رمضان المبارک مہینے کے اندر اور روزے کی حالت میں آ جائے۔ کہو آمین۔ اس شخص کی مبارک موت ہے جو روزہ ہو، روزوں کا مہینہ ہو آ جائے، ایسا نہ آئے جون مر جائے سب مبارکی ہے۔ میں نے تقریر کر دی تو ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب بہت بڑھیا تقریر کی ہو، بات تم صحیح بتاؤ، بہت مبارک مہینہ ہے، اور مبارک مہینہ ہے۔ ارے مولانا صاحب تم سے کہا بتائی، ہمارے یہاں جو ہے وہ آدمی ختم ہوا، بڑی مبارک موت اس نے پائی، بڑی مبارک موت پائی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا صاحب الوداع والے دن ختم ہو گیا، بڑی مبارک موت پائی۔ بیر بیرو یہاں کا ہے، الوداع والے دن ختم ہوگا، بڑی مبارک پائی۔ تو ہم کہا روزہ رہا ہے؟ کہا روزہ جانا ہے۔ تو ہم کہا نماز؟ کہا نمازوں مانا پڑ رہا ہے، سب کی مبارک موت، گدھا مر جائے مبارک موت، کتا مر جائے مبارک موت۔ ہم نے رمضان میں دیکھا روڈ پہ دو کتوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی بھی مبارک موت مان لے گا۔ شرابی مر جائے، گداڑی مر جائے، بھگڑی مر جائے، جواری مر جائے، سب کی مبارک موت۔ ہم نے کہا مبارک موت اس شخص کی مانی جائے گی۔ الوداع والا دن تھا، جمعے کی نماز پڑھی تھی، روزے کی حالت میں تھا، نمازی تھا، اس کی موت آ گئی، روزے سے تھا، اس کا روزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار ہو گیا، اس شخص کی مبارک موت مانی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے۔ توجہ کر لیجئے ایک بات پر، اول تو روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی مجبوری سے روزہ نہ رہ پائے تو روزے داروں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا مقام کا جو ہے سمجھیں۔ فرمایا روزے دار کو جو ایک گھونٹ پانی پلا دے گا، جو ایک نوالا کھانا کھلا دے گا، فرمایا اللہ تعالی اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ روزے والے کے ثواب میں بانٹ لیا جائے گا۔ ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب اپنے سے روزہ افطار ہے، او میں سب کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ جب بہت لوگ کہا بڑے قابل، روزہ ہم اور افطار لی ثواب تم کا مل جائے۔ تو ہم کہا اسکرو ڈھیل ہوئی گوا کہا، یعنی روزہ تم رہو اور تمہارا ثواب اللہ میں اوکا نہیں دے، اللہ کے خزانے میں کمی ہے۔ فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ الگ سے عطا فرمائے گا، روزے کو روزہ افطار کرانے کا ثواب اپنے خزانے سے اللہ الگ سے عطا فرمائے گا۔ اسے خزانے میں کمی ہے۔ تو فرمایا کہ روزے داروں کا احترام کرنا ہے، ان کے سامنے بیڑی سگریٹ پڑیا رکیں، وہ سمجھ نہ پائے کہ روزہ نہیں ہے، یقیناً یہ بے حرمتی، ان کا ادب لحاظ کرو۔ کیا معلوم اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک یہودی تھا، بہت گنہگار شخص تھا، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا گنہگار۔ آخر میں توبہ کر لی، اور اس کے ایک لڑکا تھا، ایک لڑکا بڑا مالدار اور ایک ہی لڑکا
जवान हट्टा कट्टा, रोजा नहीं रहता, खूब रोजेदारों के सामने खाता पीता, अलल ऐलान मजाक उड़ाता, क्योंकि मेरे भाई नशा बड़ा खराब होता है। अरे होते कि ना होते? जवानी का नशा हो चाहे माल का नशा हो, ये सब नशे खराब होते हैं। अच्छा है कि ना है? जवानी नशा तुमको बताई, कोई कमजोर आदमी जवान सटक जाए तो कहे हमसे नाट के ना यक्के मुक्के अब चले जी, है जवानी का नशा। अरे है कि ना है? कल यक्के मुक्कम चले जी हो। और जो माल का नशा है, कुछ बात हो गए काला उनका ना बना रहे हो, बात समझ लिया करो। 2 बीघा ना सही, उनका 2 बीघा दिमाग खराब है ना, है ना 2 लाख सही, पैसे का नशा खराब। जवानी के नशे में अलल ऐलान खाता पीता मजाक उड़ाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यूनियन बना दी कि रोजेदारों का बाजार अलग लगेगा और गैर रोजेदारों का बाजार अलग लगेगा, ताकि इम्तियाज हो जाए, पता चल जाए कि कौन रोजेदार है कौन बेरोजेदार है, और रोजेदारों के बेहुरमती न होने पाए। लेकिन वो बदमाश तब भी न माना, उनके रोजेदारों के बाजारों में जाता, खूब खाता पीता, अलल ऐलान ठट्टा मस्करी करता। लोगों ने उसके बाप से शिकायत की, कई बार शिकायत की, बाप ने डांटा, कहा जब बाजार रोजेदारों का अलग है क्यों वहां जाता है? किसी की दीन की बेअदबी करना यह अच्छी बात नहीं है। और नाराज होकर के जब वो बेटा नहीं माना तो बाप ने अपने घर से निकाल दिया। तवज्जो कीजिएगा, अपने घर से उस अकलौते बेटे को निकाल दिया। रब्बे जुल जलाल की कसम, जिसका अकलौता बेटा हो और घर से निकाल दे, बाद में जब सोचेगा तो उसके दिल से पूछो क्या हाल होगा। अल्लाह के बाद अगर जमीन और आसमान में किसी को मोहब्बत है तो माँ बाप को अपने बेटे से मोहब्बत है। अरे है कि नहीं है? चला गया जो है, चला गया जो है। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आ गई, सुभान अल्लाह कह दीजिए। उस गुनहगार का रात में इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। सुबह को जिब्राइल आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कह रहा है, बाद सलाम के प्याम कह रहा है, उस गुनहगार शख्स का नमाज जनाजा पढ़ाओ जा करके, सुभान अल्लाह कह दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल ये तो बताओ, किसी और के बारे में तो नहीं कहा है, तुम्हारी समझ में तो नहीं आया है, अगर उसी के बारे में कहा हो तो अल्लाह से पूछ के आओ कि उसका कौन सी अदा पसंद आई, उसका कौन सा अमल पसंद आया है जो मेरे लिए जनाजा पढ़ाने का हुक्म आया है। और यकीन फरमाइए जिसका जनाजा रसूलुल्लाह पढ़ा दे उसकी बख्शिश में क्या शक है? कोई शक उसकी बख्शिश? जिब्राइल गए, पूछ के आए, कहा मेरे आका उन्हीं के बारे में कहा है और उनका ये अमल अल्लाह को पसंद आया। उसने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने अकलौते फर्जंद को, दिले फर्जंद को अपने जो है दीन के लिए घर से भगा दिया है। कहा किसी की दीन की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। और मेरे महबूब उसने दीन की इज्जत की, मैं खुदा ने उसकी इज्जत फरमाई। जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ जा करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जाते हैं उस गुनहगार शख्स का। सहाबा फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के फल चल रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह क्या एड़ियों में कोई तकलीफ है जो आप पंजों के फल चल रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं साहबा किरामो, उस गुनहगार शख्स का जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से इतना फरिश्ता हाजिर हुआ, इतना फरिश्ता हाजिर हुआ, इतना फरिश्ता हाजिर हुआ, मेरे पैर रखने की जगह नहीं थी। उन फरिश्तों का अदब और एहतराम कर रहा था। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, अव्वल रोजा रखो। अगर किसी मजबूरी से रोजा न रख पाओ तो रोजेदारों का एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनके मकाम को समझो। क्या मालूम अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत करने की वजह से अल्लाह तुमसे खुश हो जाए और रोजेदारों के सदक़े तुफैल में अल्लाह गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। अगर बात समझ में आ गई हो, अल्लाह गवाह
گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، یہ زمین گواہ ہے، رسول اللہ کا گھر گواہ ہے۔ آئیے ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اول تو روزہ رکھیں گے، اگر کسی مجبوری سے روزہ نہ رکھ پائے تو روزے داروں کا ادب اور احترام ان کا قائم رکھیں گے۔ سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بلا عذر میں کھانا پینا حرام ہے۔ اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، علل اعلان اگر کسی مجبوری سے روزہ نہ رکھ پاؤ، پڑیے سے بچنا ہے، بیڑی سگریٹ سے بچنا ہے، روزے داروں کا احترام کرنا ہے، روزے داروں کی شکل بنائے رکھنا ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا بھوکا نہیں، رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ تو بہانہ تلاش کیا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کون سی ادا میرے بندے کی پسند آ جائے، اس ادا کو پسند فرما کر کے میں بندے کو جنت میں داخل فرما دوں۔ اور روزے میں جانتے ہو بندے کے اللہ کو ادا کیا پسند ہے؟ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب تو روزہ بڑے آسان ہے نا، جب جیٹھ بیساکھ میں روزہ پڑھتے ہیں ایسی پیاس لگتی ہے، ایسے الجھن پڑتی ہے کہ منہ سوکھنے لگتا ہے۔ اچھا ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ اچھا اب آدمی کلی کرتا ہے، وضو کرتا ہے، کلی کرتا نہیں کرتا ہے؟ ارے کرتا نہیں کرتا، اور پھر تھوکتا ہے، اس حساب سے تھوکتا ہے کہیں ایک قطرہ اندر نہ چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ اچھا کلی کرتم اگر دو چار گھونٹ کھالے نگاہ دے تو کوئی دیکھ رہا ہے؟ ارے کوئی دیکھ رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس حساب سے تھوکتا ہے ایک قطرہ کہیں اندر نہ چلا جائے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے میرا بندہ روزے سے ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، الجھن پڑی ہوئی ہے، منہ سوکھ رہا ہے، کلی کر رہا ہے، اس حساب سے تھوک رہا ہے کہیں ایک قطرہ پانی کا اندر نہ چلا جائے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، فرما رہا ہے میرے بندے تو میری ڈر کی وجہ سے پانی کا قطرہ نیچے اترنے نہیں دے رہا ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اپنی وجہ سے تجھے جہنم تو جہنم کا دھواں بھی تیرے لیے حرام کر دوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو یقین فرمائیے اس رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں زیادہ کثرت رکھنی ہے۔ اول کلمہ زیادہ پڑھنا ہے، اللہ سے توبہ زیادہ کرنا ہے، اور کلمہ زیادہ پڑھنا ہے، توبہ زیادہ کرنا ہے، اور فرمایا جہنم سے پناہ زیادہ مانگنا ہے اور جنت کو زیادہ مانگنا ہے۔ 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے، کلمہ زیادہ پڑھے، جہنم سے پناہ زیادہ مانگے، اللہ سے توبہ زیادہ کریں اور جنت کو زیادہ مانگیں۔ میرے محترم دوستو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو رمضان ہی مبارک مہینے کے اندر اتار کر کے مکمل نازل کیا، اور فرمایا یقیناً جو ہے اس کے آخری اول حصہ 10 دنوں والا رحمت کا ہے، بیچ والا حصہ مغفرت کا ہے، آخری حصہ جہنم سے چھٹکارا ملنے کا ہے۔ فرمایا جو ہے یقیناً میرے محترم دوستو میرے آقا فرماتے ہیں جو ہے ایک ممبر پر تشریف لے چل جو ہے خطبہ پڑھنے کے ممبر پر بیٹھے تو اس میں جبریل علیہ السلام آئے، 3 بددعائیں مانگی تھی، انہی بددعاؤں کو سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 3 بددعائیں دی ہیں جبرائیل نے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ آپ جبرائیل نے فرمایا میرے آقا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کا سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ستیہ ناس ہو جائے وہ شخص کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ملا اور مہینہ پا کر کے اور اللہ کو خوش اور راضی کر کر کے اپنی بخشش نہ کروا لی ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جب تیسرے ممبر پہ قدم رکھا تو فرمایا میرے آقا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ستیہ ناس ہو اس شخص کی جس کے والدہ والدین زندہ ہوں اور ان کو پا کر کے اور ان سے خوش کر کے اللہ سے جنت نہ لے لی ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ میرے محترم دوستو جبریل جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آمین نے تو اور زبردست بنا دی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں بد دعاؤں سے ہم سب کے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے رمضان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رمضان کے صدقے طفیل میں اللہ تعالی ہم سب گنہگاروں کی
بخشش فرمائے۔ یقیناً میرے محترم دوستو، ماں و بہنوں کا مسئلہ یقیناً بڑی محنت کا ہوتا ہے۔ محنت تو ان کو پڑتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے، بڑی بیچاری محنت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ماں و بہنوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اے نوجوانوں، جب مسجد میں تراویح پڑھنے جانا جو دیکھا جا رہا ہے شور شرابہ، اللہ رحم فرمائے۔ یہ نوجوان پتہ نہیں جوانی کے نشے کے چکر میں کیا کیا کرتے ہیں۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور خوب باتیں کر رہے ہیں۔ جب امام رکوع پہ پہنچا، رکوع ہونے پہ تب پہنچے اور رکوع میں چلے گئے۔ یہ نماز نہیں بلکہ مذاق ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تم امام کی اقتداء میں ہو، امام کی اقتداء میں ہو یا اپنی منمانی کر رہے ہو۔ اس نہ پڑھنے سے، واپس پڑھنے سے نہ پڑھنا اچھا ہے۔ یہ مذاق بنا رہے ہو، اگر یہ مذاق تمہارا اللہ کو ناپسند آ گیا، اللہ ناخوش ہو گیا، اے نوجوانوں ہوش میں آؤ۔ یہ جوانی پتہ نہیں چلے گا، ایک سستار میں چلے جائے گی۔ اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے۔ بڑھاپا بھی غنیمت، در جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا۔ موت جسم آ گئی، کس سے ہوتا تم جیے 100 برس یا ایک دن، اس جہانے بے بقا سے کچھ ہوگا ایک دن۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ انسان کو چاہیے ہر وقت خیال قضا رہے، ہم کیا رہے نہ جب کی رسول خدا رہے۔ اور ایک بات کہتا چلوں، جب قرآن پورا ہو جاتا ہے، پورے رمضان ایک قرآن کا سننا سنت ہے، چاہے پورے مہینہ سن لو، چاہے 10 دن میں سن لو، چاہے 5 دن میں سن لو، چاہے 15 دن میں سن لو، یہ الگ سنت ہے۔ پورے مہینہ تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ لیکن آج کل کے لوگوں کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، جب قرآن پورا ہو گیا بس گھوم رہے ہیں، سنت تو سنت، فرض بھی چھوڑ رہے ہیں، خوش ہیں۔ کل کہا بات، کہیں تراویح ختم، تراویح ختم، تراویح ختم، اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ بیوقوف کہیں کا، تراویح تو چاند دیکھ کے شروع ہوتی ہے، چاند دیکھ کے ختم ہوتی ہے۔ تیرا قرآن پورا ہوا ہے، تراویح پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہا تراویح ختم، تراویح ختم، اسکرو ڈھیلا ہو گیا ان کا جو ہے۔ تراویح ختم چاند نکلے گا تب ہوگی، چاند نکلے گا تب شروع ہوگی۔ تو قرآن بھی پورا کرنا الگ سنت ہے اور پورے مہینے تراویح پڑھنا الگ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے مہینے کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رحیمی کریمی کے میرے مولا فیصلے فرما، ایمان کامل پہ خاتمہ بالخیر فرما، زبان پہ مرتے وقر کلمہ طیب جاری فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی سامنے جھولی پھیلانے والا بنا۔ اے اللہ ایک بجنے والا ہے، ساری دنیا کی عدالتیں کچہریاں بند ہیں، میرے مولا تیری عدالت تو ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں، اتنی دیر جمی بیٹھی رہی ہیں، اللہ ان کے جمنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ خصوصاً اس گاؤں کے اندر رحمت کاملہ نازل فرما دے، سال میں 2 جلسے بیچارے کراتے ہیں۔ اے اللہ اس دینی نشست کے صدقہ طفیل میں پورے گاؤں کی بخشش فرما دے، ہر الا بلا سے پورے گاؤں کی حفاظت فرما دے، خصوصاً ملک ہندوستان کی حفاظت فرما دے، ہر الا بلا سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے۔ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، نبی کو اپنے وطن سے محبت تھی، ہم کو اپنے وطن سے محبت ہے۔ ہمارے ملک کے کونے کونے، گوشے گوشے، چپے چپے کی حفاظت فرما، امن و امان عطا فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، امن و سکون کے فیصلے فرما، جو بے روزگار ہو ان کو روزگار سے لگا دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اے اللہ سروں پہ آ رہا ہے، بالکل 3-4 دن باقی ہے، اسی کی فضیلت، اسی کے ادب و احترام بتائے گئے۔ اے اللہ آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزہ رمضان قرآن کے صدقے طفیل میں ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرما۔ اس گاؤں میں مقامی علماء حفاظ
عمل والے پیدا فرما دے، اس مدرسے کو بہت بڑا ادارہ بنا دے، عالم و حافظ قرہ عمل والے پیدا فرما دے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے، بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ شیطانی اڈوں کو اکھاڑ دے، یا اللہ اس اسلامی مضبوط قلعوں کو مضبوط بنا دے، اے اللہ مدارسوں کی، مساجدوں کی، دینی خانقاہوں کی، دینی تنظیموں کی، دینی مراکزوں کی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ، صحت کلی عطا فرما، اس پروگرام میں جنہوں نے پیسے دیے ان کی بھی قربانی ہے، جو سننے کے لیے آئے ان کی بھی قربانی ہے، جو بیان کرنے کے لیے آئے، نعت پڑھنے کے لیے آئے ان کی بھی قربانی ہے، یا اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے، ہر اعلیٰ بلا سے اللہ اس امت کی حفاظت فرما دے، جو بے روزگار ہو روزگار سے لگا دے، اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کرنے کے لائق بیٹھے ہو بہترین جوڑا غیب سے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہو نیک صاحب ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہو اسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہو، جان میں ہے انجان میں ہو، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ اور صحت کلی عطا فرما دے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا آج تک ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی تمام جائز دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو اپنے فضل سے کرم سے پوری فرما دے، اے اللہ جن لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ابھی گھر کے لیے جانا ہے، اے اللہ جیسے ان کے آنے کو آسان فرمایا ہے، اے اللہ ویسے ان کے جانے کو آسان فرما دے، ہر اللہ بلا سے ان کے حفاظت فرما دے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی عطا فرما، اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ طفیل سے قبول فرما کر منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، جب دم میں ہو واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔